नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना को 6 माह कैद की सजा, बैनुल-अक़वामी जराइम ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे IAEA से ताउन मुअत्तल, मुस्तक़बिल के मुआयने के लिए आला कौमी सलामती कौंसिल की मंजूरी, ईरान ने दिया लाज़मी करार। ट्रंप और 60 मिनट तनाज़ा खत्म, पैरामाउंट ने $1 करोड़ 60 लाख में तस्फिया कर लिया, माफी या पशेमानी का कोई बयान शामिल नहीं। कोविड वैक्सीन और अचानक अमवात में कोई ताल्लुक नहीं, भारतीय वजारत सेहत ने अफवाहों को गलत करार दिया। अमरनाथ यात्रा 2025 का बाकायदा आगाज, LG मनोज सिन्हा ने पहले काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया, अकीदतमंदों के जोश खरोश से फिजा गरम। कश्मीर ने अमरनाथ यात्रियों का रिवायती गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, पहले काफिले को गुलदस्ते, फूल और मिठाइयां पेश की गई। शुमाली कश्मीर के किसान शदीद आबी किल्लत का शिकार, धान की खपत बंजर होने लगे, फौरी इक़दामात का किया मुतालबा। वहीदुर्रहमान पर्रा ने जम्मू कश्मीर में एडवोकेट जनरल के ओहदे को 9 माह से खाली रखने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और शरी अमरनाथ यात्रा 2025 के पहले काफिले का जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर तक मकामी इंतजामिया और अवाम ने किया पुरजोश इस्तकबाल। बांग्लादेश की सियासत में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब बैनुल-अक़वामी जराइम ट्रिब्यूनल यानी ICT ने साबिक वज़ीर आज़म और अवामी लीग की सरबराह शेख हसीना बाजिद को 6 माह कैद की सजा सुना दी। इस फैसले ने न सिर्फ मुल्क के सियासी मंजरनामे में हलचल मचा दी, बल्कि खित्ते की जमहूरियत और इंसाफ के निजाम पर भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अदालत ने इसी मुकदमे में गोबिंदगंज जिला गाईबंदा से ताल्लुक रखने वाले शकील अकंद बुलबुल को भी 2 माह कैद की सजा सुनाई है। अगरचे अदालती फैसले की मुकम्मल तफसीलात आम नहीं की गई, लेकिन इब्तिदाई इतलात के मुताबिक ये फैसला मुबैना बद इंतजामी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के सिलसिले में सुनाया गया है। शेख हसीना, जिन्होंने एक तवील अरसे तक मुल्क की क़यादत की और कई अहम फैसले लिए, अब अदालत के इस फैसले के बाद सियासी मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रही है। तज्जिया निगारों का कहना है कि यह फैसला बांग्लादेश की दाखिली सियासत में नई सफबंदी का पेशखीमा साबित हो सकता है, जबकि उनके हामियों ने फैसले को सियासी इंतकाम से ताबीर करते हुए शदीद एहतजाज किया है। दूसरी जानिब हुकूमत और अदालती ज़राए ने इस फैसले को कानून की बालादस्ती और शिफाफ एहतसाब की अलामत करार दिया है। ये पहला मौका नहीं कि बांग्लादेश की आला क़यादत को अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ा हो, लेकिन शेख हसीना जैसी कदावर शख्सियत की सजा ने बैनुल-अक़वामी हलकों को भी चौंका दिया है। ईरान ने आलमी सियासत और जौहरी सिफारतकारी के मैदान में एक बड़ा और फैसला कुन कदम उठाते हुए एक नया कानून नाफिज कर दिया है, जिसके तहत बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA के साथ बाहमी ताउन को मौसर तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। इस नए कानून के मुताबिक अब IAEA को ईरान की जौहरी तनसीबात का कोई भी मुआयना करने से पहले तेहरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से बाकायदा मंजूरी हासिल करना होगी। इस इक़दाम को ईरान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की एक कोशिश करार दिया जा रहा है, जबकि आलमी बरादरी, खासतौर पर मगरबी ताकतें इस पर तशवीश का इजहार कर रही है। ईरान के इस फैसले का पस मंजर आलमी जौहरी मुआहदे यानी JCPOA में जारी तातुल और मगरबी पाबंदियों के तसलसल से जुड़ा है। ईरान का मौक़िफ़ है कि इसके खिलाफ अदालत आयद की गई पाबंदियां गैर मुनसिफाना है और IAEA के मुआयने अक्सर औकात सियासी दबाव के तहत किए जाते हैं। इस पेशरफ्त ने जौहरी डिप्लोमेसी के मुस्तकबिल पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। तज्जिया निगारों का कहना है कि अगर ईरान ने IAEA से दूरी इख्तियार कर ली तो आलमी जौहरी निगरानी का निज़ाम मजीद कमजोर हो सकता है और खित्ते में कशीदगी में इजाफा मुतवक्का है, खासतौर पर इसराइल और खलीजी ममालिक के तनाजुर में। ईरान ने इस इक़दाम को कौमी सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा करार दिया है, जबकि नाक़दीन इसे आलमी मियारात से इनहराफ और जौहरी शिफाफियत पर ज़रब करार दे रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मारूफ नशरियाती इदारे पैरामाउंट के दरमियान जारी कानूनी तनाज़ा बिलाखिर एक बड़ी माली रकम के तस्फिये के साथ
اختتام پذیر ہو گیا۔ پیراماؤنٹ نے اپنے مشہور پروگرام منٹ 60 کے ایک انٹرویو کے حوالے سے تنازع حل کرنے کے لیے ٹرمپ کو 16 ملین امریکی ڈالر تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ ڈالر ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ریاستی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ تصفیہ ایک ایسے انٹرویو پر مبنی تھا جسے ٹرمپ نے جانبدارانہ، توہین آمیز اور ایڈیٹڈ شدہ قرار دیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ انٹرویو کو غلط سیاق و سباق میں شامل کر کے ان کے ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا، جس کے خلاف انہوں نے قانونی چارہ جوئی کی تھی۔ پیراماؤنٹ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں واضح کیا گیا کہ تصفیے میں کسی بھی قسم کی معافی یا اظہار افسوس شامل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف معاملے کو قانونی طور پر ختم کرنے کے لیے طے پایا ہے۔ بھارتی وزارت صحت و خاندانی بہبود نے ملک میں کووڈ ویکسین اور اچانک اموات کے درمیانی تعلق سے متعلق پھیلنے والی افواہوں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ایسے کسی بھی دعوے کی کوئی سائنسی بنیاد موجود نہیں ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ تازہ بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ اور نیشنل سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کی جانب سے کی گئی مشترکہ تحقیقات سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو چکی ہے کہ کووڈ ویکسین اور اچانک اموات، خصوصاً نوجوانوں میں ہونے والی اموات کے درمیان کوئی براہ راست تعلق نہیں پایا گیا ہے۔ ان تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ بھارت میں دستیاب کووڈ ویکسین نہایت محفوظ اور مؤثر ہے اور ان سے متعلق سنگین ضمنی اثرات کی شرح نہایت کم ہے۔ تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اچانک دل کا دورہ پڑنے یا دیگر اموات موروثی عوامل، طرز زندگی، موجودہ طبی مسائل اور کووڈ کے بعد کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ICMR کی جانب سے ایک مطالعہ ملک کے 19 ریاستوں کے 47 بڑے ہسپتالوں میں کیا گیا، جس میں 18 سے 45 سال کے درمیان اچانک وفات پا جانے والے افراد کا تجزیہ کیا گیا۔ نتائج سے یہ واضح ہوا کہ ویکسین لینے سے ایسے اموات کے خطرناک میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نئی دلی کی زیر نگرانی ایک دوسرا مطالعہ بھی جاری ہے، جو ان اموات کی اصل وجوہات جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابتدائی جائزوں سے یہ معلوم ہوا کہ دل کے دورے بھی اچانک اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے اور پچھلے برسوں کی نسبت ان میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا 2025 کے پہلے قافلے کو گزشتہ روز جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے یاتریوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے انہیں محفوظ، پرامن اور روحانی تجربے سے بھرپور سفر کی دعا دی۔ اپنے پیغام میں منوج سنہا نے کہا، یہ مقدس یاترا عقیدے، خود شناسی اور روحانیت کا سفر ہے۔ میں تمام یاتریوں کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کا یہ سفر بابا برفانی کی کرپا سے محفوظ اور بامقصد ثابت ہو۔ میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے LG نے بتایا کہ یاترا کو خوش اسلوبی سے مکمل کرانے کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ، شری امرناتھ جی شرائن بورڈ، پولیس، سیکیورٹی فورسز اور عام لوگوں کی طرف سے بھرپور تیاریاں کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے واقعات کے باوجود بابا بھولے ناتھ کے عقیدت مند بڑے تعداد میں امن و بھروسے کے ساتھ یاترا کے لیے پہنچ رہے ہیں، جو ان کے غیر متزلزل ایمان کی عکاسی کرتا ہے۔ LG نے بتایا کہ پہلے قافلے میں 4500 سے زائد یاتری روانہ ہوئے ہیں اور جموں شہر اس موقع پر روحانی جوش و جذبے سے گونج اٹھا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ سال کی یاترا پچھلے تمام سالوں سے زیادہ تاریخی اور بابرکت ثابت ہوگی۔ بھارت بھر میں موسلادھار بارشوں کے بعد 11 مختلف مقامات پر دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہنے لگے ہیں، جس کے باعث کئی ریاستوں میں سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ محکمہ آبی وسائل اور مرکزی آبی کمیشن نے رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کے مطابق اتر پردیش، بہار، آسام، مغربی بنگال، مدھیہ پردیش اور اڑیسہ سمیت کئی ریاستوں میں دریاؤں کی سطح میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کچھ مقامات پر دریا معمول سے کئی میٹر بلند بہ رہے ہیں، جس سے نشیبی علاقوں میں رہنے والے لاکھوں افراد کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ مرکزی آبی کمیشن نے بتایا کہ متاثرہ دریاؤں میں گنگا، یمنا، گھاگرا، کوسی، برہمپترا اور نرمدا شامل ہیں۔ ان مقامات پر پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے اور سیلابی صورتحال کسی بھی وقت شدت اختیار کر سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی ٹیمیں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تعینات کر دی گئی ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر دریاؤں کے قریب نہ جائیں اور انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما اور پلوامہ کے MLA وحید الرحمان پرا نے جموں کشمیر میں ایڈوکیٹر جنرل کے عہدے کو 9 ماہ سے خالی رکھنے پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
انہوں نے اس تاخیر کو دانستہ غفلت قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب 5 اگست 2019 سے جڑے کئی اہم آئینی معاملات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں تو ایسے وقت میں قانونی مشاورت کا فقدان جمہوری عمل اور انصاف کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ وحید الرحمن پرا نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا، منتخب حکومت کے 9 ماہ بعد بھی جموں کشمیر کے پاس ایڈوکیٹ جنرل نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جب 5 اگست سے جڑے آئینی مسائل عدالتوں میں ہیں، یہ خلا دانستہ ہے۔ ایک سرحدی ریاست جو سرحد پار خطرات کا سامنا کر رہی ہے، وہاں قانونی معاونت اور مشاورت کی عدم دستیابی انصاف، احتساب اور شفا کے عمل کو روک دیتی ہے۔ یہ تاخیر کیوں؟ وحید الرحمن پرا کے اس بیان نے ایک اہم قانونی اور آئینی مسئلے کو اجاگر کیا ہے جس پر نہ صرف حزب اختلاف بلکہ عوامی حلقوں میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے۔ قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ اس خالی عہدے کے باعث ریاستی حکومت عدالتوں میں مؤثر نمائندگی سے محروم ہے، جو کہ عوامی مفاد کے معاملات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس تنقید کے بعد اس اہم آئینی عہدے کو پر کرنے کے لیے کیا قدم اٹھاتی ہے یا دانستہ تاخیر مزید طول پکڑے گی۔ 38 روزہ سالانہ امرناتھ یاترا کے آغاز سے قبل کشمیر وادی میں پہلے قافلے کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مقامی انتظامیہ، پولیس افسران اور عام شہریوں نے مل کر یاتریوں کو پھولوں، گلدستوں، مٹھائیوں اور خیر مقدمی نعروں کے ساتھ خوش آمدید کیا، جس سے امن و رواداری کی ایک خوبصورت مثال قائم ہوئی۔ یہ پہلا قافلہ 4500 یاتریوں پر مشتمل تھا، جسے جموں کے بھگوتی نگر یاترا بیس کیمپ سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ قافلے کے کشمیر وادی میں داخلے پر سب سے پہلا استقبال جنوبی کشمیر کے قاضی گنڈ علاقے میں نویوگ ٹنل کے نزدیک کیا گیا، جہاں ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس ساؤتھ کشمیر رینج اور ضلع کلگام کے ڈپٹی کمشنر خود یاتریوں کا خیر مقدم کیا۔ ضلع اننت ناگ، کلگام اور سری نگر میں قافلے کو جگہ جگہ روایتی انداز میں پھولوں اور تالیوں کے ساتھ خوش آمدید کیا گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما رویندر رینا بھی استقبال میں شامل ہوئے، جنہوں نے یاتریوں کو ہار پہنائے، مٹھائیاں تقسیم کی اور انہیں پرامن یاترا کے لیے نیک تمنائیں پیش کی۔ یاتریوں کے قافلے الگ الگ بالتر اور پہلگام بیس کیمپوں کی طرف روانہ ہوئے، جہاں سے وہ جمعرات کی صبح تقریباً 3880 میٹر بلند مقدس غار کی طرف روانہ ہوں گے۔ شمالی کشمیر کے کسان اس وقت شدید آبی بحران کا سامنا کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں دھان کی کھپت خشک ہو چکے ہیں اور زمین میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ پانی کی عدم دستیابی سے کسانوں کی روزی روٹی خطرے میں پڑ گئی ہے، جس پر کسانوں نے محکمہ آبپاشی اور حکومت سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ خاص طور پر سگی پورہ، زلولہ، ہرون، نٹی پورہ، سیلو، گنڈ برت، ایکلان، تجر، بمئی اور ملحقہ علاقوں کے کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر آبی پمپ نصب کیے جائیں تاکہ کھیتوں کو سیراب کیا جا سکے۔ کسانوں نے مقامی رکن اسمبلی جاوید احمد ڈار سے بھی مدد کی اپیل کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ وہ زمینی سطح پر جا کر صورتحال کا جائزہ لیں اور محکمہ آبپاشی کو فوری کارروائی کی ہدایت دی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ بار بار شکایت کے باوجود کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دھان کی کھپت بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ خشک سالی کی اس سنگین صورتحال میں اگر بروقت پانی کی فراہمی یقینی نہ بنائی گئی تو فصلوں کو مکمل طور پر نقصان ہو سکتا ہے۔ کسانوں نے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے اور فوری طور پر پانی کی فراہمی کے لیے ہنگامی اقدامات کرے تاکہ خطے کے زرعی مستقبل کو بچایا جا سکے۔ میں ادھر پنی پورہ سگی پورہ کا رہنے والا ہوں، تو یہاں ہم آپ کا شکر گزار ہیں اس لیے کہ آپ نے یہاں تشریف لائی اور ہماری حالت دیکھی ہے، ہماری زمین کی حالت آپ نے دیکھی ہے کہ کیا پانی کے لیے کس طرح یہ زمین ترس رہی ہے۔ ہوئی تھی اس علاقے کے اندر؟ آج تک تو نہیں دیکھا ہے، تقریباً میری بھی 50 سال سے اوپر عمر ہے، میں نے آج تک تو نہیں دیکھا ہے۔ یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اریگیشن والوں نے بولا کہ آپ یہ فصل لگا، انہوں نے ادھر لال کول کے دائیں بائیں انہوں نے سیراب کیا ہے اس کو، تو ہمیں بولا اس طرح وہ اگر کوئی افسر آتا ہے وہ ادھر سے لال کول سے آتا ہے، ادھر سے نہیں آتا ہے جہاں سے اصلی زمین ہے یہاں پر۔ کتنے کنال لینڈ ہوگا اس علاقے کے اندر؟ یہ تو متاثر ہوا ہے سگی پورہ سے قریباً بمئی تک، بمئی سے آگے ٹھیک پانی ہے، بمئی تک تجر، یہ ہرون، زالورہ، درد پورہ، پنی پورہ، سگی پورہ، رزاق پورہ، یہ پورا تقریباً 40,000 کنال تقریباً ہوگا۔ تو یہ بالکل یہ وجہ کیا ہے؟ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کیا بول رہا ہے؟ بالکل لاپرواہی، بالکل لاپرواہی، کوئی ہم ٹس سے مس نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کو پتہ ہے مگر ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ سے کہتے ہیں، پہلے تو مجھے پتہ سمجھ نہیں آتی ہے، گورنمنٹ بولتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، تو اگر ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے تو یہ پھر یہ گورنمنٹ کس لیے ہے؟
अब इंतजामिया से हम जाए, हम तो अपने रिप्रेजेंट, परसों भी जावेद साहब यहाँ तक आए हैं, उसको भी पता है यहाँ तक, हम उसे मोदबाना अदबन उससे हम गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ इसको देखिए, आपने बस इधर बस सर्विस जालोरा से चालू कराई है, हम आपका वेलकम करते हैं, लेकिन बस सर्विस अब वो हो सकता है वो मत ये सोचेगा कि ये तनकीद कर रहे हैं, किसी दूसरी पार्टी से इसका ताल्लुक होगा, ये बिल्कुल यहाँ कोई सियासत नहीं है। बस से पहले हमें पहले रोड देखना है, अगर रोड नहीं है तो बस का क्या मतलब है। इसीलिए अगर हमारे पास ज़राअत नहीं है, हमारा ज़राअत जल गया है, तो उस बस का हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे उस बस को। अब इंतजामिया से क्या रिक्वेस्ट है? बस इंतजामिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अदबन रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ यहाँ आए, यहाँ की जो ये ज़िम्मेदार किसान तबका है, कम से कम उनकी तरफ तवज्जो दीजिए। यहाँ तो ये पूरा एरिया उन्होंने लगा है, ये तो तकरीबन 80-90% उन्होंने APL में लगाया है, जबकि ये बिल्कुल BPL से भी उससे भी डाउन है, यहाँ पॉवर्टी लाइन है। तो समझ नहीं आता है हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी। हमें पहले हम इस जंगेर के साथ थे, तो अब रफ़ियाबाद के साथ हमारा एरिया लगाया है उन्होंने। तो जब डिलिमिटेशन हुई है, हमने सोचा था चलो रफ़ियाबाद की तरक्की देखकर यहाँ भी कुछ न कुछ होगा, मगर हमें लगता है कि शायद हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी होती रहेगी। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।